کہا جاتا ہے میڈیا جو یہ بھی ایکچولی نیوٹرل ہے، اس کا استعمال اچھا یا برا ہے۔ دیکھیے یہ آپ کا اصول وہاں صحیح ثابت ہو سکتا ہے جہاں پر اس چیز کو بنانے والے نے واقعی نیوٹرل ہو کے بنایا۔ سوشل میڈیا نے اسرائیل کے حوالے سے جانبداری کا مظاہرہ کیا ہے، یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ سوشل میڈیا بنانے والے ہیں کون۔ خاص طور پہ جو یوتھ ہے جو یہ پروگرام دیکھ رہی ہے، وہ سوشل میڈیا کو استعمال کرتے وقت کن چیزوں کا خصوصی طور پر خیال رکھیں تاکہ وہ اپنے آپ کو پوری طرح سے محفوظ کر سکیں۔ رب نیڑے کے سن تو یہاں سن نیڑے ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، دنیا غفور الرحیم نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کو بنانے والے کون لوگ، جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کیا ہے، اسلام کے مخالف ہیں، غیر مسلم ہیں اور کسی ایجنڈے پہ کام کر، اللہ سے کھینچنے کا، دور کرنے کا سامان زیادہ ہے۔ اصل پازیٹیو استعمال یہ ہے کہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کر رہا ہے، اصل نیگیٹو استعمال یہ ہے کہ وہ ہمیں اللہ سے دور کر رہا ہے۔ عوام کی سوچ کو کہیں پہ مولڈ کرنا ہو، اس کے ساتھ اب اے آئی کو جوڑا گیا۔ اے آئی تو ابھی بعد میں آئی ہے، پہلے ان کا الگوریدم جو چل رہا تھا وہ ہے فلاں لفظ استعمال ہو جائے تو اس ویڈیو کو غائب کر دو۔ ان کے پاس ہم سب کا پرائیویٹ ڈیٹا موجود ہے، ڈیٹا جو ہے نا وہ آئل سے زیادہ مہنگی چیز ہے۔ اس وقت دنیا میں ہر شخص جو ہے جس کے پاس ایک سم ہے وہ ٹریکیبل ہے، ہر شخص کا اعمال نامہ ان کے پاس موجود ہے۔ سوشل میڈیا کو کس طرح سے استعمال کیا جائے کہ اس سے ہم میکسیمم بینیفٹ لے سکیں؟ مروجہ مارکیٹنگ، اس کو استعمال کرنا احتیاط کے ساتھ ہی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اس کے اندر سے جو نیگیٹیوٹی ہے اس کو منہا کر کے، کہیں یہ نہ ہو کہ ہم دعوت دین کی دینا چاہ رہے ہیں اور خود ہم ان کے رنگ میں رنگ جائیں۔ ایسے میں کون سی خاص طور پہ اسے احتیاطی تدابیر جو اپنانی چاہیے تاکہ حق بھی پہنچ جائے اور ساتھ ہی ساتھ وہ ان کے شکنجے سے بچ بھی سکے؟ کمپرومائز کی شکلیں ہیں نا، غزہ کا لفظ استعمال نہ کرو، اسرائیل کے ساتھ کوئی ایسی غلط چیز ایسوسیٹ نہ کرو، یہودیوں کا لفظ استعمال نہ کرو، ان پہ عذاب کی بات نہ کرو۔ ایک وقت آئے گا وہ کہے گا جی یہ فلاں بندہ جو نکلا ہے دجال، اس کی تعریف کرو گے تو تم سوشل میڈیا پر تم نکل جاؤ یہاں سے۔ چھوٹے بچے جو ہیں وہ 1.5 سال 2 سال جن کی ایجز ہیں، بچے اپنے ماں باپ کے بغیر رہ لیں گے، نیٹ کے بغیر اور سوشل میڈیا کے بغیر ان کی زندگی کا ٹائم نہیں گزرتا۔ بچہ بڑا ریلیکس ہو کے اپنا ٹائم گزار رہا ہوتا ہے اور اگر ذرا سا نیٹ اونچ نیچ ہو جائے تو وہ شور مچا دیتا ہے۔ اب جو چیز وہاں سے وہ بچہ دیکھ رہا ہے اس کے نزدیک بس یہی حق ہے، یہی حق ہے، یہی حق ہے، یہی حق ہے، یہی حق ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں استاد معین اختر۔ سوال یہ ہے کہ میڈیا ہمیں سچ بتاتا ہے یا سچ بناتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ واقعی وہ حق ہے یا حقیقت میں جو حق ہے اسے چھپایا جا رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں ہم آج انشاءاللہ جانیں گے، دنیا کس ڈگر پہ چل رہی ہے اور سوشل میڈیا جسے ہم سمجھتے ہیں یہ ہم حق بتا رہا ہے، سچ بتا رہا ہے اور ہمارے سامنے حقائق رکھ رہا ہے یا وہ اس پہ پردے ڈال رہا ہے، یہ ساری چیزیں جانیں گے آج ہم انشاءاللہ آصف حمید صاحب سے، جو کہ ہیں ناظم شعبہ سمع و بصر مرکزی انجمن خدام القرآن، جو کہ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے بیٹے ہیں، اور یہ بالکل انہی کا مشن آگے لے کر چل رہے ہیں اور یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے پوری دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ اسلام کے لیے بھی ہم اسی میڈیا کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ہم ویلکم کرتے ہیں جناب آصف حمید صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں سر آپ؟ جی الحمدللہ۔ آپ کا سر بہت شکریہ اپنا قیمتی ٹائم ہمارے لیے نکالنے کے لیے۔ سر سوال یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی طاقت کیا یہ ہمیں غلط ہی راستہ دکھاتی ہے یا حقائق ہمارے سامنے رکھ رہی ہے، یا کہ یہ جو چیز ہمیں دکھانا چاہتے ہیں کوئی بڑے دماغ ہیں اس کے پیچھے، کیا انہیں ہم اپنے انداز سے سمجھ سکتے ہیں؟ ان کے پیچھے جو چیزیں چل رہی ہیں انہیں ہم کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح سے چیزوں کو چھپا رہے ہیں یا بتا رہے ہیں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ جناب معین اختر صاحب بہت شکریہ، آپ انٹرویو کے لیے تشریف لائے۔ دیکھیں آپ نے جو سوال کیا ہے وہ مجموعہ سوالات ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے وہ کیا چیز ہے اور وہ کس نے بنایا ہے، اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں اور اس کا استعمال کیا ہو رہا ہے، اس سے کیا استعمال لیا جا سکتا ہے، یعنی کہ بہت ساری ڈائمنشن ہے جس پہ بات کی جائے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہم پہلے اپنے آپ کو صحیح ٹائم فریم میں لے کے آئیں کہ ہم جو ہیں اس دنیا کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ دنیا جو ہے یہ مارکہ خیر و شر کا ایک میدان ہے، اور اس مارکہ خیر و شر میں ایک خیر کی طاقت ہے، ایک شر کی طاقت ہے۔ تو جو خیر کی طاقت ہے جس کو کہتے ہیں حزب اللہ، اللہ کی پارٹی، اور شر کی طاقت ہے وہ حزب الشیطان ہے، وہ شیطان کی پارٹی ہے۔ جب ہمارے سامنے یہ ایلیمنٹ آئے گا کہ ہم بیسیکلی ہر چیز کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، تو اس سے پہلے ہمیں یہ سیٹ کرنا ضروری ہے کہ ہم اس دنیا میں کس سٹیج پر ہیں یا اصل مارکہ کیا چل رہا ہے۔ اب اس نگاہ سے پھر ہم چیزوں کو دیکھیں گے۔ دیکھیے میں شروع تو وہاں سے کروں گا کہ جب ابلیس نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا اور ان کو
اکثریت جو ہوگی وہ شکر گزار نہیں ہوگی، اور میں ان کو جو ہے وہ دائیں بھی بیٹھوں گا، بائیں بھی سے بھی حملہ کروں گا، آگے سے بھی کروں گا، پیچھے سے بھی کروں گا. اور وہ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں کچھ سال کروں گا، بلکہ اس نے الی یوم القیامہ کہا تھا. ٹھیک ہے، قیامت کے دن تک کا جو ہے وہ انظرنی الی یوم یبعثون، جس دن کے لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے اس وقت تک کے لیے مہلت دے دے. بے شک ایسی ہے. تو لہٰذا جب بھی ہم بات کر رہے ہیں تو ہمیں سمجھیں کہ اس میں ایک معرکہ چل رہا ہے. اب ہم اس پہ سوشل میڈیا پہ آتے ہیں تو دیکھیں سوشل میڈیا کو بنانے والے کون لوگ ہیں. بظاہر لگتا ہے کہ سوشل میڈیا بنانے والے وہ لوگ ہیں جو ایک دنیا دار لوگ ہیں، سیکولر لوگ ہیں، انٹرٹینمنٹ وغیرہ اور یہ وہ چیزیں، انفارمیشن بھی چاہتے ہیں کہ دنیا میں پھیلے، علم بھی پھیلے، یہ ساری چیزیں بٹ آن دی فرنٹ فیس جو ہے وہ نظر آتی ہیں ساری کی ساری. لیکن اس سے پیچھے کیا ہے؟ اس سے پیچھے جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے پاس پھر یارڈ اسٹک وہی آتی ہے، کیا وہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ہمیں اللہ سے جوڑ رہا ہے یا اللہ سے دور کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اس مائنڈ سیٹ کو جو ہم دیکھتے ہیں، جب پیچھے جنہوں نے بنایا ہے وہ لوگ ہیں جو جسے ہم کہیں اسلام کے مخالف ہیں، غیر مسلم ہیں، اسلام کے مخالف ہیں اور کسی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. صحیح. ایجنڈا ہو سکتا ہے کہ بس ٹھیک ہے فحاشی عام ہو جائے، ایجنڈا ہو سکتا ہے آزادی، مادر پیدر آزادی دے دی جائے، کوئی بھی ایجنڈا ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تمہیں تو میں نے پیدا کیا ہے لیعبدون، میرے بندے بنو. بے شک. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو یا تو وہ یعبدون بنا رہا ہے یا وہ یشرکون بنا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے، تو ہمیں اس میں دیکھنا ہے کہ اب یہ سارا جو ہمیں بظاہر نظر آتا ہے، رنگا رنگی سارا کچھ ہے، اس سے ایسا ہی سامنے آ رہا ہے کہ یہ اللہ سے کھینچنے کا، دور کرنے کا سامان زیادہ ہے. صحیح. ٹھیک ہے، اور پھر بہرحال سورۃ الناس میں کیا کہا گیا کہ شیطان جو ہے وہ خناس جو ہے وہ جو شیطان کی ایک وہ قسم ہے وہ انسانوں میں سے بھی ہے، من الجنۃ والناس، بے شک. اور جنوں میں سے بھی ہے. تو انسانوں میں سے بھی کچھ ابلیس کے پیروکار ہوتے ہیں، ابلیس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ رحمان کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. تو ان چیزوں کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کوئی بھی چیز ایک یارڈ اسٹک ہے، کوئی بھی چیز ہم دیکھ لیں اس کا استعمال جو ہے وہ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے، نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے. پازیٹیو جو استعمال ہے وہ ہمیں دیکھنا چاہیے وہ پازیٹیو سے کیا مراد ہے. اصل پازیٹیو استعمال یہ ہے کہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کر رہا ہے، اور صحیح. اصل نیگیٹو استعمال یہ ہے کہ وہ ہمیں اللہ سے دور کر رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے صحیح. نا، یہ ان چیزوں کو ہم ذرا اپنی جگہ پہ سیٹ کر لیں، پھر ہم بات کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا جو ابھی بنا ہے وہ، اگر ہم بات کریں عرب اسپرنگ سے، تو سوشل میڈیا کا سٹارٹ جو ہے، جو پہلا جو سوشل میڈیا کا امپیکٹ پڑا تھا وہ سن 2001 کے بعد سے سوشل میڈیا نے کام شروع کیا. اور جو افغان یو ایس وار ہوتی رہی، اس کے بعد جب عرب ممالک کے اندر جب اتھل پتھل کرنے کا وقت آیا تو سوشل میڈیا کو لایا گیا. اور عرب اسپرنگ کے نام سے سب سے پہلے ہمارے سامنے آتا ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج کیا گیا. عرب ممالک کے اندر ایک بالکل جسے کہیں لوگوں کو ایک ابھارا گیا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکلے بالکل آپ کے سامنے ہیں. اور اس کے بعد سے سوشل میڈیا نے پھر طاقت پکڑنی شروع کی. تو دنیا کو پہلا تجربہ جو ہوا سوشل میڈیا کے امپیکٹ کا، وہ گلوبل امپیکٹ کا، گلوبل پولیٹیکل امپیکٹ کا، وہ عرب اسپرنگ سے ہوا. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کہیں پر بھی جو اب عوام کی سوچ کو ڈرائیو کرنا ہو، عوام کی سوچ کو کہیں پہ مولڈ کرنا ہو، تو اس کے لیے سب سے اہم ٹول کے طور پہ یہ استعمال ہو رہا ہے سوشل میڈیا. بالکل صحیح. قرآن مجید کی ایک آیت کا اکثر میں ذکر کرتا ہوں کہ قرآن مجید میں کہا گیا نا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، بالکل. کہ اے نبی آپ سے خمر یعنی کہ نشہ اور میسر جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، تو کہہ دیجئے یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس میں کچھ منفعتیں بھی ہیں لوگوں کے لیے. واسمہما اکبر من نفعہما، ان کا گناہ کا معاملہ جو ہے وہ زیادہ ہے ان کے نفع سے. صحیح. سوشل میڈیا کا بھی معاملہ ایسا ہے. سوشل میڈیا کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر پازیٹیوز گنیں تو وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، بالکل صحیح. اور نیگیٹیوز گنے تو اپنی جگہ پہ موجود ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں عوام کا کیا رویہ ہے جو سوشل میڈیا کو استعمال کر رہی ہے. ان لوگوں کا رویہ ہمیں مزید بتاتا ہے کہ اس کا پازیٹیو استعمال کتنا ہے، نیگیٹیو استعمال کتنا ہے. رائٹ. ٹھیک ہے، تو یہ سب چیزیں ہمیں ڈٹرمن کرنی ہوتی ہیں. عموماً ہوتا ہے نا ایک دوائی جب ایجاد کرنی ہوتی ہے تو گنی پگس کے اوپر تجربہ کیا جاتا ہے جی جی کہ دیکھیں وہ کیسے رسپونڈ، پھر بندروں پر تجربہ کرنا شروع کیا کہ بالکل. ان کا کیا بیہیویئر رہتا ہے دوائی کھانے کے بعد. تو یہ انسانوں کے اوپر ہے سوشل میڈیا، تو اس پر یہ جب آیا ہے تو اس پہ ہمیں دیکھنا ہے کہ عوام کا اوور آل جو لوگوں کا جو تھا وہ امپیکٹ کیا رہا. اس کو جب ہم نظر دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک تو نظر آتا ہے کہ علم بے انتہا ہے، جی بالکل.
علم ہزاروں ٹن موجود ہے، عمل نہ ہونے کے برابر نظر آتا ہے. پازیٹیو کی بات کر رہا ہوں. صحیح. ٹھیک ہے، نمبر 1. نمبر 2، اس کے مخالف میں ہم دیکھتے ہیں کہ بے حیائی کا معاملہ، اوپننس کا معاملہ، بولڈنس کا معاملہ، وہ کس حد تک پھیل گیا ہے جی. اور کہاں کہاں تک بات پہنچ گئی ہے، اس کا یہاں پہ ذکر کرتے ہوئے بھی انسان جو ہے وہ ڈرتا ہے کہ یہ کہاں تک معاملہ پہنچا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے بھی کہ فائدہ لوگوں نے ضرور حاصل کیا، لیکن جو اخروی لحاظ سے، جو دینی لحاظ سے نقصان والا معاملہ ہے، وہ اسمہ اکبر من نفعہ، وہ اس کا بہت زیادہ ہے. اب ان کے جو بیک میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کس طرح لوگوں معاشرے کے ذہن کو لے کے چلنا ہے. ڈیفینیٹلی وہ دین والے نہیں ہیں، وہ طاقتیں ہیں جو دنیا کے اندر غلبہ چاہتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ شیطان کا جو حکم ہے وہ نافذ ہو. جو دجال کے حوالے سے ہمارے سامنے احادیث بھی بہت ساری آتی ہیں جو دجالی ایجنڈے پہ کام کر رہی ہیں. اور دجالی ایجنڈے کا سب سے بڑا معاملہ کیا ہے کہ اللہ سے دور کرنا اور باطل نظام کا خوگر بنا دینا. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ سارا کام جو ہے، اب جو پیچھے بیٹھے ہوئے وہ ان کے ہاتھوں میں سارا کنٹرول ہے کہ کس بات کو دبانا ہے، کس بات کو چلنے دینا ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ کوئی نیگیٹو بات ہو یا کوئی ذرا بے حیائی پر مبنی بات ہو، اس کے ویوز کیا ہوتے ہیں. جی جی. اس کے مقابلے میں کوئی اگر سمجھ بوجھ کی بات ہو تو اس کے ویوز کیا ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور انالیٹکس آپ کو ساری چیزیں بتا دیتے ہیں. تو اس وقت عوام کی جو صورتحال ہے، لوگوں کی جو صورتحال ہے، وہ آج سے 15-20 سال ہم دیکھیں پہلے تو وہ اخلاقی اور دینی لحاظ سے ڈاؤن سائڈ پر ہے. بے شک. اس سے 15-20 سال پہلے دیکھیں تو وہ بہت بہتر صورتحال ہوتی تھی. جی جی. لیکن آہستہ 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 اخلاقی طور پر پھر اب آپ دیکھیں اس وقت ایک بہت بڑا خوفناک ایلیمنٹ جو آیا بد کلامی کا، گالم گلوچ کا، سوشل میڈیا کے اوپر کس قدر اب لوگ بلانٹلی جو ہے کمنٹس میں بھی اور ویڈیوز بنا کے بھی، اور کیا کچھ چل رہا ہے. اور پولیٹکس میں جب آپ دیکھیں، جب معاملہ پولیٹکس میں آتا ہے تو کتنی گھٹیا قسم کی زبان اور لہجے اور جسے کہتے ہیں نا وہ میمز وغیرہ بنا کر جو عام کی جاتی ہے. تو اخلاقی طور پر بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ ڈاؤن فال جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ہے اس کا اوور آل ایک میں نے آپ کو تھوڑے سے وقت میں بتایا کہ سوشل میڈیا کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، نقصانات کیا ہیں، اس کے پیچھے کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے عزائم کیا ہیں. بالکل. اور وہ ان عزائم کے مطابق وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور اس کا آخری بات میں اس میں یہ کہوں گا کہ جو چیز مجھے یا ہمیں 15 سال پہلے عجیب، اجنبی اور نامانوس اور غلط لگتی تھی، آج ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں. یہ ہے جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ثقافتی جنگ، نظریاتی جنگ، جو اس سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ لوگ جیت رہے ہیں. بالکل صحیح. جزاک اللہ خیر ہے سر. آپ نے بڑے زبردست انداز میں آپ نے سارا ایلیبوریٹ بھی کر دیا اور کنسائز انداز میں ہمارے سامنے بھی رکھ دیا. اچھا سر، یہ بھی ذرا بتائیے گا کہ جیسے اس کے ساتھ اب اے آئی کو جوڑا گیا اور فلسطین میں جو ایک ظلم و ستم کا بازار گرم کیا جا رہا ہے، تو سر یہ اس طرح سے کیا ایک بندہ جو ہے جو سوشل میڈیا استعمال کر رہا ہے، کیا اس کی زندگی محفوظ نہیں ہے؟ کہ وہاں پہ جو بیچارے لوگ رہ رہے ہیں وہ اپنے ایمان اور عزم کے ساتھ وہاں ڈٹے ہوئے ہیں، اور جو وہاں پر جو جماعت ان کو ہیڈ کر رہی ہے، جو جنگ کر رہی ہے، وہ اس کے ساتھ ہیں، اس کے خلاف ایک لفظ نہیں بولتے ہیں، اور وہ جگہ خالی کرنے پہ بھی تیار نہیں. ان کا سب سے بڑا قصور جو یہودیوں کی یا اسرائیلیوں کی نگاہ میں وہ یہ ہے کہ وہ جگہ خالی نہیں کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ وہ کلیمنٹ ہیں فلسطین کے، وہاں پر جو جنگ چل رہی ہے وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا ایک خونی تاریخ لکھی جا رہی ہے. قرآن مجید میں آتا ہے نا اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ تو چوپایوں کے مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. تو یہ جو حیوانوں کے مانند ہیں یہ لوگ جو اس وقت ظلم و ستم کر رہے ہیں، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہوئے ہیں. لہٰذا ان کا یہ جو ہے طرز عمل جو ہے یہ ڈیفینیٹلی ان کا اپنا ایجنڈا ہے. انہوں نے فلسطین کو خالی کروانا ہے اور وہاں پر پھر آگے جا کے انہوں نے گریٹر اسرائیل کی طرف جو ہے قدم اٹھانا ہے. تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں. سوشل میڈیا میں یہ ہو رہا ہے، اے آئی کو آج جب آپ نے شامل کیا تو سوشل میڈیا اے آئی سے پہلے سوشل میڈیا میں ایک الگوریدم چل رہا ہوتا ہے. جی سر. ان کی ایک پلاننگ، ایک ترکیب، ایک ترتیب، ایک انفارمیشن، ایک انالیٹکس چل رہے ہوتے ہیں. تو اس الگوریدم کی بیس کے اوپر جو ہے وہ طے کر لیتے ہیں کہ فلاں بات کو ہم نے دبانا ہے، فلاں موضوع پر بات ہو تو وہ دبا دی جائے، اور فلاں موضوع پر بات ہو تو وہ عام کر دی جائے. تو لہذا وہ ان کے اختیار میں ہے. جی. اے آئی تو ابھی بعد میں آئی ہے، پہلے ان کا الگوریدم جو چل رہا تھا وہ ہے فلاں لفظ استعمال ہو جائے تو اس ویڈیو کو غائب کر دو،
جی فلاں ٹائٹل میں کوئی چیز آ جائے. اب تو خیر ہر چیز کا ترجمہ ان کے پاس موجود ہے, لہٰذا کوئی بھی ویڈیو آڈیو بھی ہوگی اس کے کانٹینٹ کو بھی اسکین کر کے اس کو بند کر سکتے ہیں. اور یہ بہرحال انہوں نے چیزیں بنائی ہیں, انہوں نے اس کو مسلمانوں کو استعمال کرنے کی اجازت دی ہے, سوشل میڈیا کو فری آف کاسٹ اجازت دی ہے. جی ٹھیک ہے, تو اس کے ذریعے انہوں نے جو کمالات حاصل کیے ہیں وہ اپنی جگہ ہوش ربا ہیں. ان کے پاس ہم سب کا پرائیویٹ ڈیٹا موجود ہے. جی یہ اور ڈیٹا جو ہے نا وہ آئل سے زیادہ مہنگی چیز ہے. بالکل ٹھیک ہے, اور اس کی بنیاد پر جو ہے وہ اب وہ پورا ایک جسے کہتے ہیں ہر بندے کو کس طرح ہم نے قابو کرنا ہے اس کا پورا وہ ایک فریم ورک جو ہے وہ تشکیل دے سکتے ہیں بیسڈ آن ڈیٹا. بالکل. تو سر اسی طرح سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ مختلف ہم ایپس کو انسٹال کرتے ہیں تو اس میں پھر ہم پرمیشنز کو گرانٹ کرتے ہیں کہ جی بالکل یہ ہم اس کی اجازت دے رہے ہیں, تو وہ عام طور پہ پڑھنے کا رجحان نہ ہونے کے برابر ہے کہ اس میں کیا کیا وہ آپ سے پرمیشنز مانگ رہے ہوتے ہیں. اب کیا ہے کہ لوکیشن آن ہے, واٹس ایپ آپ کر رہے ہیں, کیا باتیں آپ کی چل رہی ہیں, جیسے آپ نے فرمایا کہ ہمارا پرائیویٹ ڈیٹا ان کے پاس موجود ہے, اس کی بیس پر ہمارا پورا ایک جو ہے نا یعنی کہ ان کے نزدیک پورا ایک سمری موجود ہے, ہماری خلاصہ موجود ہے, یہ بندہ کس طرح کی پرسنالٹی والا ہے, کیا چیزیں پسند کرتا ہے, کیا ناپسند کرتا ہے. اگر ایک بندہ حق والی سائڈ پہ جا رہا ہے اور جس طرح سے ظلم و ستم کیا جا رہا ہے اسے لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو جیسے ہم نے دیکھا ایران وار میں اسرائیل نے جس طرح سے حملہ کیا تو وہاں پر بالکل ٹارگیٹڈ پن پوائنٹ ٹارگیٹ انہوں نے کیے ہیں. اس کے پیچھے بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے ایک بڑی ریزن جو ہے یہ سیل فون پہ جو ہماری ایپس ہیں, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ واٹس ایپ کو آپ ان انسٹال کر دیں. تو کیا اس کے ذریعے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے اسے ٹارگیٹ کرنا کمپیریٹیولی بہت ایزی ہو گیا؟ بھائی وہ تو ابھی سے تو نہیں ہوا, جب سے وہ سم آئی ہے, موبائل کا جو سم ہے. دیکھیں میں آپ کو کال کرتا ہوں, آپ کا تعلق شیخ پورہ سے اگر ہے جی تو وہ پورے پاکستان میں سے وہ کال صرف آپ ہی کو جاتی ہے, اتنی پن پوائنٹڈ ہوتی ہے. بالکل, بیکاز آپ کے موبائل میں وہ سم ڈلی ہوئی ہے. جی سر. ٹھیک ہے, تو لہٰذا جب سم موجود ہے تو آپ دنیا میں کہیں پہ بھی ہیں, اگر آپ اس سم کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو آپ کی لوکیشن موجود ہے. یہ تو اب آگے جا کے جب ہم اسمارٹ فونز کی بات کر رہے ہیں, جی سر. اسمارٹ فون کے اندر تو بے تحاشا اور فیسلٹیز آ گئی نا. جی جی. پہلے یہ فیسلٹی صرف ٹاپ کی ایجنسیز کے پاس ہوا کرتی تھی, جی سر. اب یہ سافٹ ویئر ہیکرز کے پاس آ گئی ہے کہ وہ آپ کی ہر ساری معلومات نہ صرف لے سکتے ہیں بلکہ آپ کی لوکیشن بھی اور ہر چیز بھی معلوم کر سکتے ہیں. تو لہٰذا وہ جو کروڑوں لوگوں میں سے اس نے ڈھونڈ کے آپ کو کال ملائی آپ کے نمبر پہ, تو اس کا کیا مطلب, اس نے آپ کو ڈھونڈ نکالا نا. بالکل. ہاں, تو جب ڈھونڈ نکالا, اس وقت دنیا میں ہر شخص جو ہے جس کے پاس ایک سم ہے جی وہ ٹریکیبل ہے. ٹھیک ہے, جس کا کوئی اکاؤنٹ ہے, گوگل اکاؤنٹ ہے, کوئی اور اکاؤنٹ ہے, وہ ٹریکیبل ہے. دیکھیں نا, اینڈرائڈ بھی اور آئی او ایس بھی جب آپ کی ایپ کو منظور کرتے ہیں تو بہت ساری کرائیٹیریاز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. بالکل. تو اس کے اندر سب کو پتہ ہے یہ اصول کہ بلی نے شیر کو چڑھنا نہیں سکھایا, باقی سب کچھ سکھا دیا. ٹھیک ہے, تو لہذا وہ ان کو پتہ ہے ہمیں کہاں سے ان کو پکڑنا ہے, اور ہر شخص کا اعمال نامہ جی سر ان کے پاس موجود ہے. جو شخص اس کو سوشل میڈیا کو استعمال کر رہا ہے, کسی کے پاس صرف موبائل کی حد تک ہے نا, بٹن والے موبائل, اس کا تھوڑا سا اس کا اعمال نامہ بڑا چھوٹا ہے, پر اس کی بھی ڈیٹیل پوری ان کے پاس ہو سکتی ہے, وہ کہاں ہے, کدھر ہے. پھر ایسی ایبلٹیز بھی ہیں کہ جناب آپ کا مائک آن کر کے سن سکتے ہیں. پھر یہ ایپس کے اندر, تو ایپس جب آپ ہاں کرتے ہیں اور ہر چیز کو قبول کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایپس آپ کے پورا جو ذاتی وہ ہے وہ چیزیں اس کے اوپر بھی حاصل کرتی ہیں. ہم آپ کے گیلری یوز کر سکتے ہیں, ہم کہتے ہیں اوکے ہمیں چونکہ سر پہ دھن سوار ہوتی ہے, فلاں گیم انسٹال کرنی ہے, فلاں سافٹ ویئر انسٹال کرنا ہے, تو وہ جو چیزیں پوچھتا جا رہا ہے ہم بے دریغ جو ہے ہم اس کے اوپر یس کیے جا رہے ہیں, تو اس کے بعد ہم نے ایکسیس دے دی اس کو. جی بالکل. اور یہ عامت الناس, عام لوگ یہی کر رہے ہیں. جی, ان کے گھر اور بیڈ روم بھی محفوظ نہیں ہیں, خصوصاً جو اینڈرائڈ یوزر ہیں وہ تو بہت ہی زیادہ ولنریبل سچویشن میں ہے. ایپل کے پھر معاملات تھوڑے سے نسبتاً سیکیور ہیں, تو یہ صورتحال تو ہے. بالکل. سر ایسے میں آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ ہماری جو عوام ہے, خاص طور پہ جو یوتھ ہے جو یہ پروگرام دیکھ رہی ہے, کہ وہ سوشل میڈیا کو استعمال کرتے وقت کن چیزوں کا خصوصی طور پر خیال رکھیں تاکہ وہ اپنے آپ کو پوری طرح سے محفوظ کر سکیں؟ کہا جاتا تھا نا کہ ہر وقت یہ ذہن میں رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, اور اگر تم اس کو اپنے اوپر طاری کر لو گے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو تمہیں ہر وقت یہ احساس رہے گا, اور جب اللہ دیکھ رہا ہے تو اس وقت پھر انسان تھوڑا احتیاط کرتا رکتا ہے. ایسی ہی بات ہے کہ اگر اشارہ جو ہے, اشارے پہ سنتری کھڑا ہوا ہے تو لوگ بریک لگا لیتے ہیں. اچھا اب سنتری تو کھڑے ہیں تو اب کیمرے لگے ہوتے ہیں, وہ نمبر پلیٹ پڑھ لیتے ہیں. جی بالکل. تو اگر وہ ہے
تو آپ یہ سمجھے کہ کہتے ہیں نا کہ پنجابی میں کہتے ہیں رب نیڑے کے سن، تو یہاں سن نیڑے ہے، بالکل ایسے تو اس لحاظ سے وہ اس کو جو ہے وہ کرتے ہیں. اور یہی ان کو یہ کہنا چاہیے کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں وہ اس دنیا میں کہیں نہ کہیں ریکارڈ ہو رہا. اللہ کے ہاں تو ہے ہی ہے، بے شک، لیکن اس دنیا میں بھی آپ کا اعمال نامہ بن رہا ہے. بالکل اس کے بارے میں آپ احتیاط کریں. اللہ غفور الرحیم ہے، دنیا غفور الرحیم نہیں ہے. جو یہ بنانے والے وہ آپ کو یوز کریں گے، بالکل کہیں نہ کہیں یوز کریں گے، اور یوز نہیں کریں گے تو آپ کے مزاج کے مطابق آپ کو وہ ڈیٹا دیں گے جس سے آپ واقعی میں اللہ سے دور ہوتے چلے جائیں. جو آپ کے پسند ہے اس کے مطابق آپ کو جو ہے وہ ان کا الگوریدم آپ کو وہ کنٹینٹ فراہم کرتا رہے گا. تو اس طرح کر کے آپ کو وہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ عادی بنا کر اپنا عادی بنا لیں گے. سر جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ کسی بھی چیز کا جو استعمال ہے وہ اچھا یا برا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں نیوٹرل ہیں، تو کہا جاتا ہے میڈیا جو یہ بھی ایکچولی نیوٹرل ہے، اس کا استعمال اچھا یا برا ہے. لیکن جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اگر ایک بندہ جو ہے تلاوت بھی سن رہا ہے تو تلاوت کے درمیان میں ایک دم سے ایڈ آ جاتی ہے اور اس میں عجیب و غریب قسم کی جو ہے حرکتیں سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ اگر ہم اس طرح سے دیکھیں کہ بندہ دینی رجحان والا بھی ہے، اس کے لیے بھی شاید اس کے پاس ڈی ٹریک ہونے کے لیے بار بار مواد بھیجا جاتا ہے. دیکھیے یہ آپ کا اصول وہاں صحیح ثابت ہو سکتا ہے جہاں پر اس چیز کو بنانے والے نے واقعی نیوٹرل ہو کے بنایا ہو. جبکہ اگر وہ کوئی چیز بنائی ہی وہ اس نیت سے گئی ہے کہ بھائی اس میں ہم نے فلاں کام لینے ہیں تو اس میں ہمیں کوشش ہونا پڑے گا. مثال کے طور پہ ایک چاقو بنانے میں چاقو بنا دیا، اس کی یہ نیت نہیں ہے کہ اس چاقو کے ذریعے ایک قوم پوری تیار کروں گا اور وہ دوسرے کو چاقو مارے گی. جی جبکہ جب ہم سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں تو اس کے پیچھے پوری گرینڈ اسکیم آف تھنگ نظر آتی ہے. سوشل میڈیا نے اسرائیل کے حوالے سے جو جسے کہ جانبداری کا مظاہرہ کیا ہے، یہ سب سے بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ سوشل میڈیا بنانے والے ہیں کون لوگ. بالکل انہوں نے نیوٹرل ہو کے اس کو نہیں بنایا. ٹھیک ہے، لہٰذا یہ فارمولا جو آپ فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی چیز نتھنگ از گڈ اور بیڈ، اس کا استعمال اس کو گڈ اور بیڈ بناتا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. لہٰذا یہ جو سوشل میڈیا کو اس یارڈ اسٹک میں مت لے کے آئے آپ. بالکل صحیح. یعنی کہ یہ سوشل میڈیا جو ہے یہ اس کیٹیگری میں بالکل بھی نہیں فال کرتا. ہمیں دیکھنا پڑے گا مثال کے طور پہ شراب بنا دیں آپ، بالکل کہنے کا مقصد ہے کہ بھائی وہ تو نیت ایسی چیز بنائی گئی نا کہ بھائی وہ ٹھیک ہے، اس میں نشہ آئے گا. جی بالکل. سر جب میڈیا ہم بات کرتے ہیں اور سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں، جیسے ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ، وہ کتنا عرصہ پہلے جو ہے جو باتیں فرما کے گئے ہیں، جس طرح سے انہوں نے اس میڈیا کو یوز کیا اسلام کے فروغ کے لیے، اسلام کو ایز اے سسٹم آف لائف پریزنٹ کرنے کے لیے، تو آج بھی ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگ جو ہیں ان سے مستفید ہو رہے ہیں. تو ایسے میں ہم کیا کہیں گے کہ سوشل میڈیا کو کس طرح سے استعمال کیا جائے کہ اس سے ہم میکسیمم بینیفٹ لے سکیں؟ دیکھیے اصل میں مروجہ جو طریقہ ہوتا ہے نا مارکیٹنگ کا، جی سر، اس کو استعمال کرنا احتیاط کے ساتھ ہی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آپ نے دعوت کا آغاز کیا مکہ میں، اس وقت بھی سوشل میڈیا ایک تھا، سوشل نیٹ ورکنگ تھی اس وقت بھی. مثال کے طور پہ بریکنگ نیوز دینی ہے تو کوہ صفا پہ کھڑے ہو جاؤ کپڑے اتار کے، لوگ دور سے دیکھیں گے کہ ننگا بندہ کھڑا ہوا تو کوئی بہت اہم خبر ہے کہ اس نے کپڑے تک اتار دیے. بالکل. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یوز کیا، لیکن کپڑے اتارنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن میڈیم وہی استعمال کیا، اس کے اندر سے غلط چیز تھی وہ نکال دی. بالکل. اسی طرح اوکاز کے میلے ہیں، جی وہاں میلے لگا کرتے تھے، بالکل. تو ان میں ناچ گانا بھی ہوتا تھا، فحش گوئی بھی ہوتی تھی، حجب بھی بیان کی جاتی تھی، سارا کچھ، ساری پولوشنز تھیں. بالکل. وہ پولوشنز جو آج کے سوشل میڈیا میں وہ سب موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جاتے تھے، اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے اور اپنا دامن بچا کر وہاں سے آ جاتے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دو دلائل جو چیزیں ہیں. پھر تیسرا ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط لکھے دعوت دین کے حوالے سے، جی تو وہ بھی ایک میڈیم استعمال کیا. بے شک. تو وہ تمام میڈیمز جو کہ اس وقت کے مروجہ ہیں ان کو استعمال کرنا چاہیے. اس کے اندر سے جو نیگیٹیوٹی ہے، نیگیٹیو ایلیمنٹ ہے، اس کو منہا کر کے، کہیں یہ نہ ہو کہ ہم دعوت دین کی دینا چاہ رہے ہیں اور خود ہم ان کے رنگ میں رنگ جائیں. یہ مطلوب بالکل بھی نہیں ہے. اور کوئی شخص جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں اس بات کا امکان ہے کہ میں اس میں ملوث ہو جاؤں، تو اس کو چاہیے کہ سوشل میڈیا چھوڑ دے، کیونکہ وہ اس میں ملوث ہونا زیادہ بڑا نقصان ہے. بالکل صحیح. جیسے ڈاکٹر صاحب نے جو ہے وہ بڑے نپے تلے انداز میں جو ہے وہ باتیں بھی کی ہیں اور دین ہمارے سامنے رکھا ہے، اور الحمدللہ بہت سارے لوگوں کو اس سے استفادہ ہو رہا ہے. تو سر اس میں ہم مزید اگر دیکھتے ہیں کہ میڈیا کو جو کنٹرول کرنے والے ہاتھ ہیں،
یعنی کہ دنیا کے جو بڑے میڈیا چینلز ایون اگر ہم بات کر لیتے ہیں، پلیٹ فارمز بات کر لیتے ہیں، وہ کچھ ہاتھوں میں ہیں. جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ اسرائیل کی جو وار ہے اس میں تو وہ بالکل کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ کتنا جانبداری سے اس کا وہ کام لیا جا رہا ہے. ایسے میں ایک بندہ جو ہے وہ بات کرنا چاہتا ہے، وہ اسرائیل کے ظلم و ستم کو سامنے رکھنا چاہ رہا ہے، اور وہ پھر ولنریبل بھی ہے کہ اس کے جو ہے وہ چینلز جو ہیں وہ اکاؤنٹس ہیں وہ بند ہونے کے چانسز بھی ہیں. ایسے میں کون سی خاص طور پہ اسے احتیاطی تدابیر جو اپنانی چاہیے تاکہ حق بھی پہنچ جائے اور ساتھ ہی ساتھ وہ ان کے شکنجے سے بچ بھی سکے؟ دیکھیے پھر وہ تو پھر کمپرومائز کی شکلیں ہیں نا. مثال کے طور پہ غزہ کا لفظ استعمال نہ کرو، صحیح. اسرائیل کے ساتھ کوئی ایسی غلط چیز ایسوسیٹ نہ کرو، یہودیوں کا لفظ استعمال نہ کرو، ان پہ عذاب کی بات نہ کرو، ان کے خلاف کوئی جنگ کی بات نہ کرو. تو پھر کمپرومائزز ہے نا، سمپل سی بات ہے، کمپرومائزز ہے، اس کے ساتھ رہنا پڑے گا. اور وہی اس وقت سوشل میڈیا وہی چل رہا ہے کہ آپ کمپرومائزز کے ساتھ آپ جو لوگ بھی کام کر رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ ان کے یہ فلٹرز بڑھتے چلے جائیں گے، ان کے یہ لمٹس اور بڑھتی چلی جائیں گی. ایک وقت آئے گا وہ کہے گا جی یہ فلاں بندہ جو نکلا ہے دجال، اس کی تعریف کرو گے تو تم سوشل میڈیا پر تم نکل جاؤ یہاں سے. یہ وقت آئے گا کہ آگے جا کے یہ اور پھندہ سخت کرے. میں نے کہا نا انہوں نے بہت زیادہ ٹائٹ کیا ہے اسرائیل کے معاملے میں. اسرائیل کے معاملے میں، حماس کے معاملے میں انہوں نے اپنی جانبداری پوری دکھا دی ہے. تو یہ سیمپل ہے ہمارے لیے کہ آئندہ آنے والے حالات میں جب معاملات اور آگے بڑھیں گے اور گریٹر اسرائیل کی طرف زیادہ وہ یہودی جو آگے بڑھیں گے تو میڈیا ان کے کنٹرول میں ہے، تو وہ ایسا ماحول پیدا کر دیں گے کہ آپ کو جو ہے نا وہ صرف اس دجالی نظام کی جو تعریف کر رہا ہے، جو اس کے لیے لاجیکل دلیلیں پیش کر رہا ہے، جو اس کے لیے جواز فراہم کر رہا ہے، وہ 1 منٹ بھی بولے گا تو 10 کروڑ اس کا ویوز ہو جائیں گے. صحیح. اور دوسرا جو اس کے خلاف بات کر رہا ہے اس اول تو وہ رہے گا نہیں، اور اگر وہ رہے گا تو 500-600 لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں سن سکے گا. تو یہ ان کے ہاتھ میں سارا کنٹرول ہے، ایک چیز ان کے کنٹرول میں ہے، اور وہ اس کو استعمال انہوں نے شروع کیا ہوا ہے. پہلے انہوں نے بالکل کھلا رکھا ہوا تھا. آزادی کے نام پر وہ تو سمجھتا ہے کہ یہ آزادی کی ہے نیلم پری، اس کے معاملے میں انہوں نے پورے تمام لوگوں کو اس پر بلا لیا سوشل میڈیا پہ، اس کا عادی بنا لیا. بالکل. اب لوگ بغیر جو ہے نا، بچے اپنے ماں باپ کے بغیر رہ لیں گے، ایسے ہی ہے. نیٹ کے بغیر اور سوشل میڈیا کے بغیر ان کی زندگی کا ٹائم نہیں گزرتا. یہ اس وقت ایڈکٹ کر لیا ہے اس کے اوپر میں. جی. بلکہ سر میں اس میں آپ ایک اور چیز ایڈ کروں گا. آج کل تو چھوٹے بچے جو ہیں وہ 1.5 سال 2 سال جن کی ایجز ہیں، انہیں ماں جو ہے خاص طور پہ ان کے ہاتھ میں سیل فون لگا دیتی ہے، پکڑا دیتی ہے، اور وہ کہتے ہیں جی مجھے اپنا کام کرنے دو، اور بچہ بڑا ریلیکس ہو کے اپنا ٹائم گزار رہا ہوتا ہے. اور اگر ذرا سا نیٹ اونچ نیچ ہو جائے تو وہ شور مچا دیتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے. اس پر تو افسوس ہی کرنا چاہیے نا ان ماؤں پہ بھی. پھر دیکھیے ہر جو چیز وہ بن رہی ہے کارٹونز وغیرہ، اس کے بیک اینڈ پہ ایک سبلیمنل لینگویج ہے جو آپ کے تحت الشعور میں ایک اثر قائم کر رہی ہے. اور ویسے بھی کہا جاتا ہے ان من البیان لسحرا، کہ بیان میں بھی جادو ہوتا ہے. اب جو چیز وہاں سے وہ بچہ دیکھ رہا ہے، اس کے نزدیک بس یہی حق ہے. بالکل. اس کے نزدیک یہی حق ہے، یہی ہے، اس کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے. بالکل. یہ چیزیں جو ہے اب ہمیں اپنی کھلی آنکھوں نظر آ رہی ہیں. جب پہلے احادیث پڑھا کرتے تھے تو ہوتا تھا دجال آئے گا، اچھا کیا کر لے گا، وہ خدائی کا دعویٰ کر لے گا، وہ لوگ بھی سجدہ کریں گے جا کے، اس کو کیا کریں گے. پھر وہ کہ بھئی یہ اب آگے وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ بھئی اس کو سجدہ کرانے کا شوق نہیں ہے، تمہارا عمل سجدہ کر رہا ہے اس کے آگے. بالکل. تم اس کے نظام کو فالو کیے ہوئے ہو اور تم اس کے نظام میں فلرش کر رہے ہو، ایزی رہے تو ہمیں سجدہ کر لیا ہوا ہے. بالکل. ٹھیک ہے. تو فرعون بھی سجدہ نہیں کروایا کرتا تھا، خدائی کا دعوے دار تھا، اور اس نے کہا تھا کہ علیہ سری ملک مصر، کیا مصر کا ملک میرے نہیں ہے، وہ حاضح الانہار تجری من تحتی، اور یہ نہریں جو ہے وہ میرے نیچے نہیں بہتی، یعنی کہ میں اس کا نظام چلا رہا ہوں. اس بنیاد پر اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا. بالکل. تو دجال جو ہے وہ بھی خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے اور کرے گا، اور اس کا نظام آ گیا ہوا کہ اس نظام سے ہٹ کے ذرا رہ کے تو دکھائیں آپ. بالکل. آج آپ کا CNIC نمبر ہی غائب کر دیا تو پھر آپ رہ کے دکھائیں آپ. صحیح بات ہے. اچھا سر، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے میڈیا نے نیریٹو بلڈنگ کی مثالیں قائم کی ہیں، جیسے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں سوشل میڈیا کے بالکل سٹارٹ کے دور کی، تو اس وقت جس طرح سے انہوں نے عراق کے حوالے سے BBC، CNN، فاکس نیوز، مطلب اگر ہم دوسرے مین اسٹریم میڈیا کی بھی بات کریں، اتنا رولا ڈالا کہ جناب عراق کے پاس ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہیں، صدام کے پاس جو ہے وہ کیمیائی ہتھیار ہیں، وہ بالکل تیار کھڑے ہیں، بس حملہ کرنے ہی والے ہیں امریکہ پہ. اتنا زیادہ یہ راگ الاپا گیا کہ فائنلی انہوں نے وہ لوگوں کا ذہن بنا دیا
اور آخر کار جو حملہ ہو گیا. دیکھیے نیریٹو بلڈنگ کی جو بات کرتے ہیں وہ مائکرو لیول پہ بھی دیکھ لیں, میکرو لیول پہ بھی دیکھ لیں. جی سر. مائکرو لیول پر نیریٹو بلڈنگ یہ ہے کہ ایک حجاب کرنے والی پردہ دار عورت کو کچھ عرصے بعد آپ کم ترین کپڑوں میں میڈیا میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ نیریٹو بلڈنگ ہے. بالکل. ایک باغیرت شوہر کو کچھ عرصے بعد بے غیرت بنا ہوا دیکھتے جب اپنی بیوی کو ساتھ لے کر سوشل میڈیا کے اوپر مختلف پوزز شیئر کر رہا ہوتا ہے. یہ نیریٹو بلڈنگ ہے, یہ مائکرو لیول پہ ہے. جی صحیح. ٹھیک ہے. آج آپ دیکھیں نا, فیملی ولاگنگ سے زیادہ گھٹیا کام کوئی ہے, اور ایسا فیملی ولاگنگ کے اندر جو مرد ملوث ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ دیوس ہے, اور دیوس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیوس جنت میں نہیں جائے گا. اور ان کو میں کہوں گا کہ دیوس کی تعریف پڑھ لیں اور اپنے شیشہ سامنے رکھیں. یہ فیملی ولاگنگ یہ وہ چیز ہے. جی جی ٹھیک ہے. نیریٹو بلڈنگ مائکرو لیول پہ کیا ہوئی ہے کہ آپ کے اندر سے وہ شرم و حیا اور حجاب کو ختم کر کے آپ کو بے حیا کر کے لا کے بیچ میں رکھ دیا ہے, اور اس میں بھی اور اس میں بھی. اور انٹرنیشنل لیول پہ کیا ہوا کہ جھوٹ اتنا بولو, اتنی دفعہ بولو کہ وہ نیریٹو بن جائے, لوگ سچ سمجھنا شروع ہو جائیں. تو اب جھوٹ بول کر اس کو سوشل میڈیا پہ جتنا مرضی پیٹو. اب انہوں نے جھوٹ بولا اور اس کے بعد اس کے اوپر ڈیبیٹس ہو رہی ہیں, اس کے اوپر ڈسکشنز ہو رہی ہیں, اس کے اوپر رپورٹس پیش کی جا رہی ہیں, وہ سارا سوشل میڈیا دکھا رہا ہے. تو دجال جو ہے وہ ایک آنکھ کی بات ہے نا, دجالی نظام میں حقیقت کی آنکھ بند ہے اور باطل کی آنکھ کھلی ہے. تو اس کے تحت انہوں نے استعمال کیا ہے. تو فرام مائکرو ٹو میکرو نیریٹو بلڈنگ کا کام مسلسل ہو رہا ہے. اور پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم کھلی آنکھوں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے شرم و حیا کے معاملات جو پہلے تھے ہمارے بڑے بوڑھوں کے, وہ آج کے بچوں میں کہاں ہیں. اور اسی طرح وہ جس چیز کو چاہتے ہیں خیر بنا دیتے ہیں, جس چیز کو چاہتے ہیں شر بنا دیتے ہیں. میں مثال دیتا ہوں, جولانی جو وہاں کا سیریا کا اب ہے صدر ہے جو بھی ہے, وہ پہلے امریکہ کا موسٹ وانٹڈ لوگوں کی لسٹ میں تھا, دہشت گرد ڈکلیئر تھا. ایک دن اچانک کہانی بدلی اور اس کو جناب وہ ٹرمپ صاحب بھی اس سے مل رہے ہیں اور فلاں بھی مل رہے ہیں. ان کے اختیار میں ان کے اختیار میں ہوتا ہے کہ ان کی ننس جو ہیں وہ عبایا پہن رہی ہیں, اس کا وہ ٹھیک ہے. مسلمان خاتون عبایا پہن لے تو اس کو ہم نے برا کر کے دکھانا ہے. جی جی بالکل. تو مسئلہ یہ کہ انہوں نے محنت کی ہوئی ہے دنیاوی نظام کو بنانے میں, اسٹیبلش کرنے میں, اور اس کا ہمیں عادی بنانے میں انہوں نے بڑی محنت کی ہے, جس کا وہ پھل ان کو مل رہا ہے. تو سر یہ جس طرح سے وہ اتنا کنٹرول کرنے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں, ظاہر ہے انہوں نے خود بنایا ہے, تو پھر انہوں نے اپنے جو ان کے پس پرزہ جو عزائم ہیں وہ ان کے ذریعے سے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو سر میں ایک بار پھر سے آؤں گا ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کہ ان کا تو الحمدللہ جس طرح سے واشگاف انداز میں وہ حق کو بیان کرتے تھے, اور جس طرح سے کھل کے انہوں نے یہ صہیونی ایجنڈے کو سامنے رکھا ہے, دنیا کے سامنے لے کر آئے ہیں, اور گریٹر اسرائیل کے جو عزائم ہیں وہ سامنے لے کر آئے ہیں, اس کے باوجود ان کی ویورشپ تو الحمدللہ بڑھتی جا رہی ہے. اصل میں دیکھیں اس میں بھی جو ہمارا چینل بند ہوا تھا ڈاکٹر صاحب کا, جی سر, وہ اس کی جو بنیاد پر جو ویڈیوز بنائی گئی تھی وہ وہی تھی جو کہ بنی اسرائیل اور یہود کے حوالے سے تھیں. جی ان کو بنیاد بنا کر وہ 3 ملین فالوورز یا سبسکرائبرز کا چینل جو تھا وہ بند کیا گیا, اور اس پہ پھر ہمیں تفصیلات معلوم ہوئی کہ وہ ایک اخبار ہے اسرائیل کا جوئش کرونیکل, اس نے کہا جی ہم نے بند کروایا, اس نے کلیم کیا اس بات کو. تو ہم اس کے تو سب سے بڑے اس ڈسکرمنیشن کے جو ہے ہم خود شکار ہیں. لیکن میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے الحمدللہ یہ اللہ کا فضل سب سے بڑھ کے ہے. پھر اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کی اپنا خلوص تھا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا ہوگا یقیناً انشاءاللہ. اور پھر ہماری کوشش ہے, ہم نے مختلف اسٹریٹجیز اور مختلف جیسے کہیں کہ طریقوں سے ہم نے پھر دوبارہ سے اس کنٹینٹ کو, اور پھر اب الحمدللہ 2.1 ملین پہ پھر ہمارا چینل جو ہے وہ دوبارہ ہے الحمدللہ. تو لیکن بہرحال اس کے اندر ہمیں احتیاطوں کے ساتھ چلنا پڑتا ہے جی کہ اس پہ اسٹرائکس نہ آئیں اور سب چیزیں, اور آگے جا کے ابھی پتہ نہیں اور کیا کیا مسائل سامنے آئیں گے. تو ایسی بات نہیں ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں. دوسری بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو ملینز سن رہے ہیں تو باطل کو بلینز سن رہے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے نا. جو وہ ملینز سن رہے ہیں ان کا بھی فائدہ یوٹیوب کو ہی ہو جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی وجہ سے لوگ اگر یوٹیوب پہ آئے تو یوٹیوب کی 50,000 چیزیں اور ہیں جو ان کو افیکٹ کر سکتی ہیں. ہم اس کو بہت خوشی کی بات نہیں کہیں گے, ہم کہیں گے ٹھیک ہے کہ پلیٹ فارم اویلیبل ہے, اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ آلریڈی اس سوشل میڈیا میں ہیں, استعمال کر رہے ہیں, تو ان کو ہم ایک آپشن دیتے ہیں کہ بھائی دین سیکھنا ہے تو یہ بھی آپشن موجود ہے. آئیڈیل سچویشن تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا سے بندہ کوئٹ کرے, صحیح, تبھی کوئی بچت کا امکان ہے. ابھی تو جو یہ تو بیچارے ان لوگوں کے لیے جو آلریڈی افیکٹڈ ہیں جی اس وائرس سے, سوشل میڈیا کے وائرس سے افیکٹڈ لوگوں کے لیے ہم نے ڈاٹا ڈالا ہے اس کے اوپر. صحیح, ٹھیک ہے نا. تو لیکن بہرحال ٹھیک ہے ویورشپ اچھی ہے, لیکن پھر بھی اس کے مقابلے میں آپ کوئی فلاں کا کوئی ایک گانا بھی ہوتا ہے نا,
تو کتنے ملینز میں چلا جاتا ہے وہ ہمیں اس کا بتانے کی ضرورت نہیں ہے. سر جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا ماکارو ماکار اللہ واللہ خیر الماکرین، کہ ایک چال جو ہے وہ باطل چلتا ہے اور ایک چال اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک اپنی پلاننگ ہے. تو ہم اس میں کیا اپنی یوتھ کو انکریج کر سکتے ہیں کہ اگر آپ حق گوئی کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں، آپ کے دل میں ایک جذبہ ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے سچ رکھنا چاہتے ہیں، تحقیقی مقالہ رکھنا چاہتے ہیں آج کی زبان میں، میڈیا کی زبان میں، تو سوشل میڈیا کو یوز کر کے میکسیمم لوگوں تک اگر وہ حق پہنچاتے ہیں تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہے، شامل حال ہے. کہ میں آپ سے عرض کروں اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ جو حق ہم نے سمجھا ہے کسی نے بھی، جی سر، اس پر خود کتنا عمل پیرا ہے. صحیح، یہ بہت اہم بات ہے. بالکل صحیح. عموماً ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کو نصیحت کر رہے ہوتے ہیں اور ہم خود اپنا معاملہ غلط ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر میں ایمفسائز کروں گا سب سے پہلے تو جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ پہلے اپنے آپ کو، ایون جو دین کے لیے بھی کام کر رہے ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. بے شک. اپنے آپ کو دین کے ساتھ مخلص کریں اور پھر دین کے لیے کام کریں تو اللہ تعالیٰ کی تائید شامل ہوتی ہے. اور وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ کہا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو وہ لوگ مکر کر رہے ہیں یا جو ہم کام کر رہے ہیں، یہ تو ہماری ہیومن پلاننگ ہے. جی. اللہ کی پلاننگ کسی کو نظر نہیں آتی. بے شک. وہ پلاننگ چل رہی ہوتی ہے، صحیح. اس کو کوئی روک بھی نہیں سکتا. یعنی کہ ان کے دنیاوی مکر کے مقابلے میں ہم اپنا چھوٹا سا دینی پلاننگ یا جو بھی ہے وہ پیش کر رہے ہیں. اللہ اس کو قبول فرماتا ہے، اللہ اس کے اندر تاثیر ڈالتا ہے. بالکل. اور پھر اس کے ذریعے سے جو چیزیں پروان چڑھ رہی ہوتی ہیں وہ ہو سکتا ہے اغیار کے سامنے نہ ہو. اب آپ دیکھیں عجیب بات یہ ہے کہ احادیث میں قرب قیامت کی حالات، دجال کی نشانیاں، اس کے سارے مکر و فریب کی چیزیں، سب چیزیں بیان کی گئی ہیں، بے تحاشا احادیث. صحیح. اور اور ہمیں کھلے آنکھوں نظر بھی آ رہا ہے کہ وہ یہ کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے، تب بھی ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں. ایسے ہی ہے. بالکل. اور انہوں نے ہماری احادیث پڑھ کے ان کو پتہ ہے کہ مسلمان یہ کیا کرنے والا، اگلی چال ہماری پتہ ہے ان کو، لیکن انہوں نے ہماری اگلی چال پتہ ہے، انہیں اللہ کی اگلی چال نہیں پتہ. زبردست. ماشاء وہ چیز جو ہے وہ میں جیسے میں مثال کے طور پہ کیا کرتا ہوں کہ فرعون جو تھا اپنے وقت کا فرعون تھا، جی. ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ کو پالا اس نے. بالکل. ٹھیک ہے، اپنے تئیں تو وہ جانشین بنا رہا تھا، ایسے ہی ہے. اللہ کی مشیت کچھ اور تھی. بالکل. اور وہ خاص وقت میں رونما ہوئی اور پتہ لگ گیا فرعون کو. جی جی. تو ایک چھوٹی سی مثال ہے. بالکل ایسے ہی. تو اب بھی جو ہے ہم جو دین کا کام کر رہے ہیں، پہلے ہم اپنے آپ کی اصلاح کریں، نمبر 1. نمبر 2، اس کام کو نیک نیتی سے کریں، پیسے کمانے کے لیے نہ کریں، مونیٹائزیشن کے لیے نہ کریں، اور صحیح میسیج دین کا پہنچائیں، اوتھینٹک میسیج پہنچائیں. یہ نہیں ہوا کہ جو حدیث پکڑی بغیر تحقیق کے آگے شیئر کر دی، یا کوئی ایسی بات فلاں کا کال لگا کے آگے شیئر کر دی، کوئی اچھی بات لگی شیئر کر دیا. نہیں، سوچ سمجھ کے شیئر کریں جو شیئر کرنا ہے، کیونکہ اس کا حساب بھی دینا ہوگا اللہ کے ہاں. اور اس کو لے کر چلیں، اس پلیٹ فارم کو جتنا استعمال ہو سکتا ہے وہ استعمال کریں، اور اس نیت سے کریں کہ اس اللہ کے دین کی اس میں جو ہے وہ اشاعت اور اقامت کے حوالے سے ہمارا جو کام ہے وہ چلے گا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ کرنا چاہیے، خالی نہ بیٹھیں. اور اگر کہیں اندیشہ ہو کہ میں خود افیکٹ ہو رہا ہوں تو پہلے سب کام روک کے اپنے آپ کو ٹھیک کریں. مثال کے طور پہ بندہ آگ بجھانے لگا ہوا ہے کہیں پہ جا کے، اور اگر اس کے اپنے کپڑوں کو آگ لگ جائے گی تو کیا کرے گا پھر وہ؟ جی صحیح بات ہے. وہ کیا بجھائے گا؟ وہ پھر اگلی آگ کو چھوڑ کے پہلے اپنی آگ بجھائے گا، اپنے کپڑے پھر آگے، تاکہ، اور وہ اس لیے بجھائے گا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں تو پھر میں اس کو ٹھیک کر سکوں. وہ اللہ کے نزدیک اس کو نیت کی اہمیت ہے. بے شک. تو سوشل میڈیا پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں، میں بڑی مشکل بات کر رہا ہوں، اس پر اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا نخواستہ میں اپنے آپ کو بہت، وہ ایسا سوشل میڈیا کا ایک ایسا نظام ہے کہ آپ اس سے آلودہ ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے. کوئی شخص اگر یہ کہہ رہا ہے کہ میں بالکل آلودہ نہیں ہوتا تو اس کی 2 شکلیں ہو سکتی ہیں. یا تو وہ سوشل میڈیا استعمال نہیں کر رہا، یا وہ جھوٹ بول رہا ہے. اچھا. تیسری شکل کوئی نہیں ہو سکتی. صحیح. ٹھیک ہے، لہذا اس کو اس استحضار کے ساتھ کہ یہ فتنہ ہے، اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے بچوں کو بچانا ہے، اور دین کا پیغام جو ہو سکتا ہے وہ ہمیں شیئر کرنا ہے یا وہ ڈالنا ہے، اس پر خود بھی عمل پیرا ہونا ہے. تو میرے خیال میں یہ زیادہ بہتر رستہ ہے. اچھا سے اس میں نا ایک کویشچن اکثر آتا ہے کہ دیکھیے ہم بات کر رہے ہیں انسانوں سے، ہم خود بھی انسان ہیں، تو ہم کمیوں کوتاہیوں کے ساتھ ہیں، ہم فرشتہ نہیں ہیں. تو جب ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم نے سچ بتانا ہے، اور اس کے پیچھے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ ہم پہلے پوری طرح سے اپنے آپ کو ہر طرح کی برائیوں سے پاک کر لیں، اس کے بعد پھر ہم اس طرف آئیں. تو اس میں پھر کیا اسے میں سیپریٹ کر کے تھوڑا سا نہیں دیکھنا پڑے گا؟ یہ تو ایک سائملٹینیس ایفرٹ ہے. جی سائملٹینیس، بالکل. یعنی کہ نیت، ایک پہلی بات ہے نیت ہے
کہ یہ اپنے آپ کو پاک کرنا ہے. جب انسان کی صحیح نیت ہوگی نا جی سر, تو پھر وہ کچھ نہ کچھ ایسے اعمال کرے گا یا ایسی احتیاطیں کرے گا کہ اس کی نیت جو ہے وہ اس میں واضح اس کو پتہ ہو کہ ہاں بھائی میں اپنے آپ کو دھوکہ تو نہیں دے رہا. میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی بندہ بالکل پاک صاف ہو کر پوتر ہو کر اور پھر کرے, وہ تو پھر قیامت تک ٹائم نہیں آئے گا. ایسے ہی ہے. نیت رکھے اور چل پڑے, اور جب بھی ایسے مواقع آئے تو پھر اپنی نیت کو سامنے رکھے کہ میری نیت کیا تھی. اس طرح کر کے ساتھ چلنا ہے. اب انسان جو ہے دنیا میں رہنا ہے تو دنیا کو ڈیل کرتے ہوئے بندہ مومن جو ہے آگے نکلتا ہے, ان سے بچتے ہوئے برائیوں سے. تو یہ ہے صورت. بالکل صحیح. اچھا سر, جیسے آپ نے ابھی حوالہ بھی دیا کہ ہٹلر کے وزیر اطلاعات جوزف گوبلز نے کہا تھا کہ ایک جھوٹ کو اتنی بار دہراؤ کہ وہ سچ بن جائے. اب اگر ہم دیکھتے ہیں مختلف میڈیا کے ذریعے سے ہمارے پاس خبریں آتی ہیں, ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, حالات و واقعات کس طرف جا رہے ہیں. اب وہ اگر اتنا بھرمار ہے وہاں پر جھوٹ کی, تو ہم حق تک کیسے پہنچیں؟ کیونکہ ہمیں تو پتہ بار بار جھوٹ بول بول کے اسے سچ ثابت کیا جا رہا ہے. تو ہم اگر صحیح راستے کا تعین کرنا چاہتے ہیں, صحیح ہم اسٹیٹسٹکس حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو کون سے ایسے مستند پلیٹ فارمز ہیں جہاں سے ہم سمجھتے ہیں کم از کم یہاں سے ہم تک سچ ہی پہنچے گا؟ جو مستند پلیٹ فارمز ہیں وہ شاید نہ ہونے کے برابر ہو, اس لیے کہ جو دوسرے پلیٹ فارمز ہیں ان کی بجٹ, ان کی جو انفراسٹرکچر اتنا بڑا ہے, وہ بنائے اس کام کے لیے ہے. جی سر, ٹھیک ہے نا, وہ بنایا ہی اس کام کے لیے گیا ہے, اور اس کے اندر حقیقت سچائی ڈالی جاتی ہے تاکہ لوگ بالکل اس کو غلط نہ سمجھیں. صحیح, سچائی اس کے اندر شامل کی جاتی ہے, جیسے چائے میں چینی شامل کی جاتی ہے کہ تاکہ چائے, تو لہٰذا کچھ نہ کچھ حق تو شامل کیا جاتا ہے اس کے اندر. لیکن ہر خبر کو منوعن نہ لیں, ہر خبر کو منوعن نہ لیں, ود اے کوسچن مارک لیں کون کہہ رہا ہے. صحیح. قرآن مجید میں ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, کہ جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو تحقیق کر لیا. اگر فاسق کی ڈیفینیشن میں تمام ہمارے جو ہے نا وہ جو بھی خبریں پہنچانے والے جو بھی سیٹ اپس ہیں وہ کافی حد تک اس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ جب خبر لے کے آئے تو تحقیق کر لیا کرو. صحیح. اور ہر چینل میں سمجھتا ہوں اللہ ماشاء اللہ شاید ہی کو بچاؤ, وہ خبریں فیبریکیٹ بھی کرتے ہیں, ان خبروں میں اسپائسز بھی لگاتے ہیں, صحیح بات کو چھپاتے بھی ہیں, آدھی بات بیان کرتے ہیں, پوری بات بیان نہیں کرتے, اور اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ان کی ویورشپ بڑھ جائے. تو ان کے ہاں اصل مقصد ویورشپ بڑھانا ہوتا ہے تاکہ اس کے ذریعے ان کو ٹی آر پی ان کو اچھی ملے, اور پھر اس کے بعد ویوز اچھے ملیں اور اس سے ان کی کمائی ہو سکے. خبر حقیقت پر مبنی 100% خبر صحیح دیں گے تو شاید ان کا چینل چلے ہی نہ, کیونکہ وہ چینل جو ہے وہ ابھی بھی آپ دیکھیں کسی نہ کسی نیوز چینل نے کسی نہ کسی کی سائڈ لی ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. جو بالکل ان بایس چل رہا ہوتا ہے وہ شاید بند ہی ہو جائے گا, کیونکہ جب دوسرے کی حکومت آئے گی تو وہ جو ہے اس کا بدلہ لیتا ہے. ایسے ہی ہے. تو لہٰذا یہ جو چیزیں ہیں سب کو سامنے رکھیں کہ سچی خبر جو ہے, اور اگر خبر صحیح معلوم نہیں ہے تو ریئیکٹ مت کریں. صحیح. ٹھیک ہے, ادھوری خبر پر, غلط خبر پر بالکل بھی جسے کہنا اعتبار کر کے اور فٹافٹ اس کو آگے شیئر بھی کر دیا جائے, تحقیق کے بغیر کوئی ایکشن نہیں لینا چاہیے. بالکل صحیح. سر اس میں ایک اور چیز, ایک اور پہلو بھی آ جاتا ہے کہ جیسے ہم آج کل دیکھتے ہیں بلاسفیمی کے بہت سارے واقعات جو خاص طور پہ جو خبریں چل رہی ہیں اور جو کیسز چل رہے ہیں, اس میں جس طرح سے انہوں نے بے حیائی کا بازار گرم کیا, اور اب اس طرح کی اگر پکچرز خدا نہ خواستہ اسے اگر ہم عام کر دیتے ہیں, خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہو جائے, اس کا امپیکٹ تو بہت برا نکلے گا عوام تک. اگر اس طرح کی چیزیں جائیں گی تو اس کا ریئیکشن بہت برا آئے گا. تو ایسے میں ہمیں میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے کون سی احتیاطیں ہیں جو ہمیں اپنانی چاہیے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا تو دین کا تو منشا یہ ہے نا کہ برائی کو ڈھانپو, جی بالکل, چھپاؤ. بالکل. اور جو آپ نے توہین رسالت جو سوشل میڈیا پہ اور اس والے سے بات کی ہے, تو یہ ہمارے علم میں پچھلے 1.5-2 سال سے, اور ہمارا یہ رویہ تھا کہ بھائی اس کو چھپاؤ, اس خبر کو, اس کو عام نہیں ہونا چاہیے. صحیح. ٹھیک ہے, یہ تو انہوں نے عام کی جی, جو کہ آلریڈی یہ حرکتیں کر رہے ہیں, ایسے لوگوں کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, انہوں نے کھول کھول کے بیان کرنی شروع کی. صحیح. تقاضا یہ ہے کہ اس کو جس حد تک بھی ہو اس بے حیائی کی بات کو اس کو دبانا چاہیے, چھپانا چاہیے. اچھا خیر, اب انہوں نے کھول دیا تو اب جو ہے وہ عوام الناس کو چاہیے کہ وہ پوری طرح تحقیق کر کے ریئیکٹ کرے. صحیح. دیکھیں بہت سے پہلے یہ کام ہوتا رہا ہے کہ توہین رسالت کے قانون کو لوگوں نے قبضوں کے لیے استعمال کیا. کہیں قبضہ کرنا ہے, کسی کو قتل کرانا ہے, ذاتی رنجش ہے, تو کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے اس کے اوپر توہین کا الزام لگایا, اور اس کو آپ نے دیکھا کسی کو جلا دیا, کسی کا گھر توڑ دیا گیا. یہ کام, اس میں سے بے گناہ لوگ بھی ہوتے ہیں اور خوب گناہ گار بھی ہوں گے, نو ڈاؤٹ, بٹ بے گناہ اگر کوئی جائے تو اس کا وبال کس کے اوپر جائے گا.
تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی پر غلط الزام توہین رسالت کا لگانا بھی بہت بڑا گناہ ہے اور اس کو پہ بھی بہت بڑی سزا ہونی چاہیے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. بالکل. لیکن جنہوں نے کیا ہے اس حوالے سے جو ہے ہمیں دیکھنا ہی چاہیے کہ انہوں نے کیا کیا ہے اور علماء ان کے بارے میں اب کیا رائے دیتے ہیں. یہاں پر علماء جو ہے جو علماء حقانی ہیں ان کو آن بورڈ لیا جائے کہ جی ان کا معاملہ یہ ہوا ہے, ٹھیک ہے, ان کے بارے میں آپ کا کیا فیصلہ ہے اور جو فیصلہ ہے اس کو نافذ کیا جائے. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو ایسی جو ویب سائٹس ہیں یا ایسے پلیٹ فارمز ہیں, اب تو حکومت پاکستان کے پاس بھی بہت سارے جو ہے ایسے گیجٹس اور وہ فائر وال وغیرہ آ گئی ہے کہ ان چیزوں پر پابندی اور سخت کرے وہ. جی بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. وہ تو کیونکہ یہ بات سمجھ لیجیے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ کمزور کرنے کی سازش آج کی نہیں ہے. یہ عبداللہ ابن سبا اور اس کے بعد پھر جو جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے تھے مسلمہ کذاب وغیرہ, اور وہاں سے کہانی سٹارٹ ہوئی ہے. صحیح. غلام احمد قادیانی بھی اس میں آ جاتے ہیں, غلام احمد پرویز بھی اس میں آتے ہیں, اور پتہ نہیں کتنے لوگ اس کے اندر آتے ہیں. تو یہ کوئی ابھی کی نہیں, اور ان کی کوشش یہی ہے اغیار کی کہ مسلمانوں کو اگر زیر کرنا ہے تو ان میں دو کام کر دو. نمبر ایک ان میں حیا ختم کر دو, اور نمبر دو ان کا رشتہ اپنے نبی سے کمزور کر دو. اس کے بعد ان سے ہم دنیا کے سارے کام کروا لیں گے, ان سے ہم دنیا کے سارے ناجائز کام کروا لیں گے اگر یہ دو کام ان کے اندر ہو گئے. بالکل صحیح. اور اس پر آپ دیکھ لیں کہ حیا پر کتنا بڑا حملہ ہے. جی. اور پھر حیا پہ حملے کے بعد رسالت پہ حملہ, توہین رسالت کا جو معاملہ ہے, توہین اہل بیت کا معاملہ ہے, توہین صحابہ کا معاملہ ہے, توہین قرآن کا معاملہ ہے, وہ تمام مقدس چیزوں کی توہین اس طرح کر دو کہ لوگوں کے لیے یہ چیز نارمل ہو جائے, اور یہ پھر بے مقصد ہو کے رہ جائے. پھر ہم ان سے اپنی مرضی کے سارے کام کروا لیں گے. بالکل صحیح. اچھا سر, اس میں ایک چیز اور بھی ذرا ایڈ فرمائیے گا کہ جو اقتدار میں لوگ ہیں اور خاص طور پہ جو فیصلے ہو رہے ہیں یہ بھی ہمارے سامنے ہے. جب عوام یہ دیکھتی ہے کہ یہ فیصلے کس طرح سے ہو رہے ہیں, کس طرح سے جانبداری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے, اور بالکل اتنے زبردست قسم کے مطلب حقائق سامنے آ رہے ہیں, دلائل سامنے آ رہے ہیں, انہیں بالکل سیکنڈ تھاٹ ہی نہیں دی جا رہی, ان کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا رہا, اور ایک لمحے میں جو ہے انہیں فارغ کروا دیا جاتا ہے. دیکھیے اس کا حل کیا ہے. جی پہلی بات تو دیکھیے یہ کیوں ہو رہا ہے, وہ ہو اس لیے رہا ہے کہ نظام ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک, بالکل. لہٰذا نظام اگر خراب ہے, اب آپ چھوٹی موٹی کوئی کاروائیاں کریں گے تو اس سے نظام اور طاقت پکڑے گا اور آپ کو کچل دے گا. جی. اپنا مقصد یہ رکھیں کہ ہم نے اس نظام کو بدلنے کی کوشش کرنی ہے. اپنی پلاننگ یہ رکھیں, تحمل سے اپنی اسٹرینتھ کو بڑھائیں, عوام الناس کے اندر اویئرنس پیدا کریں, انہیں صحیح نظام جو عادلانہ نظام ہے اس کی برکات سے ان کو ہم نوا بنائیں کہ بھائی جب نظام بدلے گا تو معاملات کا حل ہوگا. آج کچھ عرصہ پہلے لوگ کہا کرتے جناب کوئی ایران کی طرح کا انقلاب آئے گا تو معاملات ٹھیک ہوں گے, کوئی خمینی ٹھیک کرے گا آ کے, یہ الفاظ تھے پہلے. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ وہ جو نظام ہے نا اس کے لیے انقلاب بھی ضروری ہے. نظام کو بدلنے کے لیے پورے تحمل کے ساتھ, بردباری کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاملہ شروع کیا تو آپ تنہا تھے مکہ میں. بالکل. ان کی جو پوری سیرت ہے, ہم سیرت کے بہت جلسے وغیرہ اور کانفرنسز وغیرہ کرتے ہیں, لیکن ان کی سیرت کا مطالعہ تو کریں کہ ایک فرد واحد نے ایک تحریک کا آغاز کیا, ایک کام کا آغاز کیا, اور پھر کتنے عرصے میں جا کر پورے عرب کو جو ہے وہ اسلام سے انہوں نے منور فرما دیا. تو اس میں ایک ایفرٹ نظر آتی ہے, ہیومن ایفرٹ نظر آتی ہے. بالکل. تو نظام کو جب تک ہم نہیں بدلیں گے یہ سارے کے سارے مسئلے مسائل جو دور رہیں گے. آپ سمجھیں گے کہ پولیس ٹھیک ہو جائے, بھائی پولیس کیسے ٹھیک ہو جائے, نظام ٹھیک نہیں ہے. ہمارے وابڈا ٹھیک ہو جائے, نظام ہی نہیں, خراب ہوا پڑا ہے نظام. تو کہاں سے ہم سمجھیں گے کہ آسمان سے فرشتے اتر کے ٹھیک کریں گے؟ نو. ہمیں اس پورے پرابلم کا علاج یہ ہے کہ اس نظام کو بدلنے کی کوشش کی جائے, اور جب نظام بدلے گا تو ہماری نسلوں کو سکون آئے گا. صحیح. ورنہ اس طرح جو ہے وہ حق مارنے والے بیٹھے ہیں, وہ اپنا صبح سے شام تک یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے کس طرح حق مارنا ہے لوگوں کا, کس طرح ہم نے حرام کی کمائیاں کرنی ہیں. بالکل. ان کو خدا خوفی بھی نہیں ہے. اچھا آپ ان کے خلاف خود کوئی حرکت کرتے ہیں تو آپ مجرم قرار پاتے ہیں. ایسے ہی ہے, نظام ہی وہ ہے, اس لیے کہ وہ نظام اس کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. بالکل. کسی بیوروکریٹ کو نظام پروٹیکٹ کر رہا ہے, کسی سیاسی کسی رہنما کو پروٹیکٹ کر رہا ہے, قانون نافذ کرنے والے اداروں میں جو ان کے لوگ بیٹھے ہوئے غلط ہیں ان کو نظام پروٹیکٹ کر رہا ہے. آپ جا کے گولی مار دیں گے, گولی ماریں گے تو مجرم آپ ہیں, حالانکہ اس نے آپ کے پورے خاندان کا بیڑا غرق کیا ہو بے شک, لیکن آپ نے جو کہ قانون توڑا ہے. تو اس لحاظ سے اب ہمیں سمجھ لینا چاہیے جی کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. قرآن مجید کیا کہتا ہے, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم.
تنظیم اسلامی ڈاکٹر اشار احمد رحمۃ اللہ علیہ اس بات پر رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر کوئی بہتری آ سکتی ہے، استحکام آ سکتا ہے تو صرف اور صرف اس صورت میں جب کہ یہاں کا نظام جو ہے وہ اسی چیز کے مطابق نہ ہو جائے جس چیز کے نام پر ملک بنایا گیا تھا، وہ کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بے شک تو یہ جب تک نہیں ہوگا ہمارے حالات جو کہ تو رہیں گے، بلکہ خراب سے خراب تر ہوتے چلے جائیں گے۔ بالکل جی اچھا سر، اس میں نظام کے حوالے سے آپ نے فرمایا، بڑی زبردست چیز ہے، اور اس میں سر ایک اور پہلو بھی اس میں آتا ہے کہ فرض کریں کہ ایک بندہ ہے یا کسی بھی طریقے سے ایک نظام ایک دم سے وہ آ جاتا ہے جو ہونا چاہیے، شریعت کے مطابق آ جاتا ہے، خلافت کا نظام آ جاتا ہے، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ رائے عامہ ہموار نہیں ہوگی، یہی لوگ جو ہیں وہ کہیں گے یار آپ نے کیبل بند کر دی، ہماری انٹرٹینمنٹ کا بیڑا غرق کر دیا، وہی لوگ نہیں خلاف نکل آئیں گے؟ پھر میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ پہلے لوگوں کو آمادہ کیا جائے نا۔ اصل بات یہ ہے کہ اوپر سے لا کے نہیں نافذ کر سکتے آپ، جی اوپر سے لا کے نافذ کریں گے تو کچھ دنوں کے لیے ہو سکتا ہے، جی اس کے خلاف عوام کھڑی ہو جائے گی۔ صحیح، آپ کو لوگوں کی جو ہے ذہنوں میں اس پیغام کو پہنچانا، یہ لمبا عرصہ ہے، جی یہ 3 گھنٹے کی فلم نہیں ہے کہ ابھی اسٹارٹ ہو 3 گھنٹے بعد انقلاب بھی آ گیا۔ لوگ اصل میں یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہماری لائف سپین میں یا میں نے جو جماعت شروع کی ہے بس میرے مرنے سے پہلے نہ وہ ہو جائے کام۔ میرا بنیادی مقصد کیا ہے کہ میرے سے اللہ راضی ہو جائے، جی اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں کیا کروں؟ میں انفرادی حیثیت میں میں جو بھی کروں گا وہ عبادت کہلائے گی، لیکن ایک اجتماعی حیثیت میں بھی بہت سارے کام کرنے کے۔ صحیح، جب تک وہ نظام نہیں آئے گا جی جہاں کے پورے فیصلے ہیں میرے جو ہے، پھر میرے ارد گرد کا سارا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق نہ ہو تو میرا معاملہ ادھورا ہے۔ بالکل صحیح ہے، تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے سب سے پہلے اپنے آپ پر، پھر اپنے گھر پر، پھر اپنے اس طرح کر کے بڑھنا ہے اور تحمل کر کے بڑھنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ نے 10 سال مکہ میں دعوت دی، بالکل 50 کے قریب لوگ ایمان لائے، 50 سے 100 کے درمیان، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کی پوری تائید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھی، بالکل فرشتے آتے تھے، بے شک، اللہ تعالیٰ چاہتے تو کن کہتے اور سارے کے سارے ولی اللہ موحد کامل بن جاتے بالکل مکہ میں، کیوں نہیں کیا ایسا؟ تو آج بھی وہ ایفرٹ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے صلی اللہ اسی پیٹرن کے اوپر ایفرٹ کی ضرورت ہے، اور وہ کر کے ہی ہم یہاں تک، اور یہی ہمارا ٹیسٹ ہے، یہی ہمارا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے ہمیں بنایا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وہ پوری طرح نافذ العمل ہو اور ہم اس کے مطابق زندگی گزار سکیں، اور وہ جو نظام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو وہ جو رحمت ہے، وہ جو نظام جو رحمت والا نظام ہے اس کا نافذ ہونا، اور جو کہ احادیث میں بھی ثابت ہے کہ وہ قیامت کے واقع ہونے سے پہلے کل روح ارضی پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب کل روح ارضی پر جو ہے اللہ کا دین کا بول بالا ہوگا۔ بالکل۔ اچھا سر، اس میں اگر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو دیکھتے ہیں، وہ ہمارے لیے ڈیفینیٹلی رول ماڈل ہیں، اسوہ حسنہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو سر جب ہم ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو انہیں آفر کی گئی تھی، بھئی آپ کو اقتدار چاہیے، آپ کو ڈائریکٹ اقتدار دے دیتے ہیں، آپ کو جو چاہیے دولت چاہیے، جو چاہیے آپ کو دے دیتے ہیں، لیکن یہ میسج چھوڑ دیں۔ لیکن رسول اللہ سوال میرا یہ ہے کہ کیا چاہیے تھا انہیں اللہ کا نظام چاہیے تھا، انہیں اللہ کی رضا، وہ نبی ہیں بے شک، تو بس چاہیے والی بات ہے نا۔ جی تو آج بھی جو ٹیمپٹیشن اگر آتی ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا چاہیے، ہم کمپرومائز کر لیں، جی ان کی چاہت کے مطابق کر لیں، یا اللہ کی چاہت کے مطابق کر لیں۔ جی تو سر اس میں اب کلوزنگ کی طرف ہم جا رہے ہیں، وقت بھی کم ہے، لیکن یہ بڑا اہم ایک پوائنٹ ہے جہاں پہ ہم آ گئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آفر کیا گیا تو انہوں نے اس آفر کو ریجیکٹ کر دیا کہ نہیں، اور وہ اسی مشن پر چلے رہے، ڈٹے رہے، اور لوگوں تک پیغام پہنچاتے رہے، حق کا پیغام۔ تو کیا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب مدینہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیا گیا، اور اس طرح سے پھر وہاں پہ جا کے انہوں نے ایک نظام قائم کیا وہاں پہ جا کے، تو ہم اگر اس طرح سے دیکھیں تو ہمارا فرسٹ اسٹیپ جو ہے، ہم سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے کس طرح سے ہم فرسٹ اسٹیپ کو زیادہ سے زیادہ رائے عامہ کو ہموار کرنے میں اور دین کے اصل جو چہرہ ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھنے میں، یہ صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ تک محدود نہیں، پورا سسٹم آف لائف ہے وہ کرنے میں ہم کس میڈیا کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں، اس میں اگر آپ سجیسٹ کر سکیں ہمارے دیکھنے والے جو یوتھ جن کے دل میں جو ہے وہ بڑے جذبات ہیں اس حوالے سے، وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کی تبلیغ کریں، اس کے حوالے سے آپ کچھ سجیسٹ کیجیے۔ دیکھیں جذبات کا سب سے پہلا ٹیسٹ جو ہے اپنے اوپر کر کے دیکھیں، ٹھیک ہے، کہ میرا اپنا عمل اس کے مطابق کتنا ہے۔ صحیح، جذبات تو بہت سارے ہوتے ہیں نا، تو پہلے اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ میں خود جو میں کرنا چاہ رہا ہوں، میں خود کہاں پہ کھڑا ہوں، میری نیت کیا ہے، میں کس لیے کر رہا ہوں، ذاتی شہرت کے لیے تو نہیں کر رہا،
صحیح. اپنے فینس بڑھانے کے لیے تو نہیں کر رہے. میں کہا 100 چیزیں ہیں. جی. لٹمس ٹیسٹ کیا ہے کہ اپنا بلڈ ٹیسٹ کرا لیں پہلے. صحیح ہے. ٹھیک ہے, وہ اپنا بلڈ ٹیسٹ کرا لیں گے تو اپنا بلڈ ٹیسٹ بنا دیں کہ اپنے آپ کو پہلے دیکھ لیں جی بالکل کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. پھر اس کے بعد یہ کہ اس میں دیکھیں کہ وہ کس کام کو مناسب سمجھتے ہیں. میں نے کہا نا کہ سوشل میڈیا ایک ٹول ہے. جی. میرا عمل, میرا معاشرے میں رہنا, ایک صحیح مسلمان کے طور پر رہنا, یہ خاموش تبلیغ ہے میری. بالکل. میرا اس کے مطابق اپنے بچوں کی پرورش کرنا, یہ خاموش تبلیغ ہے. بے شک. صرف سوشل میڈیا سے اسلام نہیں پھیلتا, صحیح ہو گیا. ذاتی عمل سے, معاملات سے. بالکل. ٹھیک ہے. صوفیاء کرام جو بر عظیم پاک و ہند میں آئے تو ان کے عمل اور ان کی تعلیمات سے پھیلا تھا. بے شک. لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے تھے, ہندو مسلمان ہوئے تھے. بے شک. بالکل صحیح. میں تو اسی سرزمین کی بات کر رہا ہوں نا. تو لہذا صرف سوشل میڈیا نہیں ہے. اگر میں سوشل میڈیا کو استعمال کرتے, دعوت پھیلاتے پھیلاتے میں خود گمراہ ہو گیا ہوں تو میرے تو بڑا گھاٹے کا سودا ہے. ٹھیک ہے. تو دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں, اپنے آپ کو ڈیٹیچ نہ کریں اس سے, وہ ساتھ ساتھ رہے, اس پہ نظر رہے. اور پھر ٹھیک ہے, جو بھی چیزیں مل رہی ہیں دین کو پھیلانے کی, لوگوں کو بتانے کی, کوئی بچوں کے لیول پہ کنٹینٹ بنا سکتا ہے, وہ بنائے کہ بیٹا اصل میں یہ جو ہو رہا ہے اس کے اصل اصلاح کیسے ہوگی, اصل بہتری کیسے ہوگی, تمہیں جو مسائل, نوجوانوں کو بتایا جائے آپ کے مسائل کا حل کیا ہے. صحیح. بچے بچیاں ان کے الگ الگ مسائل, ہر ایک کا مسئلہ سنا جائے. بالکل ٹھیک. اس کو سن کے اس کو حل بتایا جائے کہ اصل حل یہ ہے. دیکھیں جی. کوئی شارٹ کٹ نہیں, اصل حل یہ ہے. صحیح. اسی طرح دکانداروں کو, تاجروں کو, اساتذہ کو, ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی اس طرح کی پروگرامز بنے, کوئی رہنمائی بنے. صحیح. سر اس میں جیسے بالکل آپ نے فرمایا کہ ہم اس طرح سے چل سکتے ہیں, تو اس میں اگر ہم مزید آگے چلتے ہیں تو کویسچن یہ ہے ایسے موقع پہ کہ ہم یہ چیزیں کرنا چاہ رہے ہیں, تو ایسے موقع پر ہم اسے کس طرح سے سٹینڈ آؤٹ کریں اپنے کام کو, کیونکہ ظاہر ہے جھوٹ کی تو بھرمار ہے, جن کے کنٹرول میں ہے وہ تو کچھ اور بیچنا چاہتے ہیں. ہم ایسے پہ انہی کے پلیٹ فارمز پہ ہم ایکچولی پہنچانا چاہتے ہیں. تو ایسے میں کون کون سے طریقے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اپنی ریچ بڑھا سکیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک خیر پہنچ سکے؟ اصل میں اس کے اندر جو یہ پیور ٹیکنیکل معاملہ آ جاتا ہے. صحیح. ابھی تک جو میں بات کر رہا تھا وہ ایتھیکل گراؤنڈ سے بات کر. ٹیکنیکل معاملہ یہ آتا ہے کہ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ ماڈرن ٹرینڈز کیا چل رہے ہیں. جی سر. ہیش ٹیگز ہیں, کی ورڈز ہیں. ٹھیک ہے. گوگل کی جو انالیٹکس وغیرہ ہے اس کو دیکھیں. یعنی کہ کافی سارے ٹولز جو کہ ہیں, سمپل ایک ویڈیو بنا کے چڑھا دینے سے سمجھیں گے حد تک پہنچے گا نہیں. اس کے پیچھے پروگرامنگ کی جاتی ہے, پلاننگ کی جاتی ہے, اس کا ڈیٹا جب انسرٹ کیا جا رہا ہو تو دیکھا جاتا ہے کہ الفاظ کا کیا استعمال ہے, جو تھم نیل بنا رہے ہیں اس کے کلر اسکیم کیا ہے, کیا وہ کلر اسکیم جو ہے وہ اس موضوع سے مناسبت بھی رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی. صحیح. یہ وہ چیزیں جو جن کی گائیڈ لائنز وغیرہ جو ہے نا آپ سرچ کرنا چاہیں نا نیٹ کے اوپر بھی تو آپ کو مل جاتی ہیں کہ بھائی کس طرح جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. تو ان چیزوں کو, یہ ماڈرن ٹیکنیکس ہیں, بالکل ٹھیک, ان کو اس نیت سے ضرور سیکھا جائے کہ جی یہ اس کے ذریعے سے جو ہے میں دین کا کام کیسے بہتر کر سکتا ہوں. تو ٹیکنیکس تو ضرور سیکھنی ہے, باقی بسم اللہ ضرور پڑھیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اپنی اس میں بیچ میں دعائیں بھی پڑھتے ہیں کہ ربی یسر ولا تعسر, یہ روحانی ایلیمنٹ کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں. لیکن جو ماڈرن ٹرمز ہیں, ٹھیک ہے نا, مثال کے طور پر میں نے گھر سے اگر یہاں پہ آنا ہے تو میں صرف یہ سمجھ لوں کہ میں بس دعائیں شعائیں پڑھ کے بس پہنچ جاؤں گا, نہیں, مجھے چلنا پڑے گا. ایک ماڈرن کوئی سواری جو نسبتاً اونٹ گھوڑے کی بجائے ہمیں کوئی موٹر والی سواری لینی پڑے گی. جی. ٹھیک ہے, پھر راستہ بھی چھوٹا لینا پڑے گا. وہ ساری چیزیں ہیں نا, یہ وہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں. ٹھیک ہو گیا. صحیح. وہ اپنی جگہ اختیار کرنی ہے, اس کے بغیر تو آپ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تقاضا ہے, اس مشین کا تقاضا ہے. جی سر. گاڑی میں بیک گیئر لگا کے میں یہاں نہیں پہنچ سکتا. ایسے ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. تو وہ چیزیں ہیں جو کہ ٹیکنیکل ہیں, نیوٹرل چیزیں ہیں, ان کو آپ سیکھیں, اس کے مطابق جو ہے وہ جو ہے اس کو لے کے. ہوتا یہ ہے کہ لوگ پروڈکشن کرتے ہوئے کوالٹی کا خیال نہیں کرتے. اگلا بندہ دیکھتا ہے کہ اچھا یار یہ کیا کوالٹی, سننا مشکل ہے, آواز کی کوالٹی ٹھیک نہیں ہے. پھر اس کے بعد جو اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ بہت لمبی ویڈیو بنا دی ہے. آج کل لوگوں کے پاس 1 منٹ سے 2 منٹ کا ٹائم ہے سننے کا, اس کے درمیان کوئی چیز بنائیں, کوئی پیغام اگر نشر کرنا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سارے کلپس ہم نے بہت چھوٹے کر دیے ہوئے ہیں, تو ایک چھوٹی سی بات تاکہ کلک ہو جائے, ذہن میں بیٹھ جائے. تو یہ ماڈرن ٹرینڈز کو, ٹیکنیکس کو, پھر وہی کہا نا کہ تمام ذرائع ابلاغ کو اختیار کریں, اس کے اندر سے جو شیطانی ایلیمنٹ ہے اس سے بچیں خود بھی, اور اس سے بچتے ہوئے اس کو اختیار کریں. سر آخری سوال مختصر, اور وہ یہ ہے کہ جب ہم نے انویسٹ بھی کرنا ہوتا ہے, ایک وہ بھی طریقہ ہے, ہم جہاں پر SEO بھی کر رہے ہیں, ساری چیزیں کر رہے ہیں, ٹیکنیکلی ہم اسے اپلائی کر رہے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم کچھ پیسے لگا کے پروموٹ بھی اگر ایک بندہ کر رہے ہیں. اب کویسچن یہ, وہ پیسے تو جا رہے ہیں ان کے پاس, اور وہ انہی پیسوں کے جن کا ہم بائک آؤٹ کر رہے ہیں, اب وہ ان پیسوں سے کیا کریں گے یہ بھی ہمیں پتہ ہے. تو کیا ایسے میں ہم کیا کریں؟ اول تو ہمارا اس پلیٹ فارم کو استعمال کرنا ہی ان کے لیے تقویت کا باعث. ٹھیک ہے. اٹ از اے بٹر ٹروتھ.
کیا اس پلیٹ فارم کو جو استعمال کر رہے ہیں ہمارے ہر گزرتے ہوئے سیکنڈ سے ان کی تقویت ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ وہ چیزیں چلیں جس میں یہ تقویت کم لیول کی. ہاں ہم ان کو مزید پیسے دیں اس کو مارکیٹ کرنے کے لیے، ڈیفینیٹلی ان کی تقویت بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر پھر میں آپ سے عرض کروں کہ دیکھیں تقویٰ تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ آہستہ 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 اپنے آپ کو اسکویز کر کے اس سے باہر نکالو. جو حدیث ہے نا بدا الاسلام غریباً، اسلام جب شروع ہوا بڑا اجنبی تھا، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، پھر عنقریب پھر وہ ایسا ہی ہو جائے گا جیسا وہ شروع میں تھا. فَطُوبَىٰ لِلْغُرَبَاء، تو مبارک بات ان لوگوں کے لیے جو خود بھی اجنبی ہو جائیں اسلام کے ساتھ ساتھ. تو اصل تقاضا تو یہ کہ ان چیزوں کو چھوڑ کے خود سے نکلو. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آج کل جو کہ ابھی یہ صورتحال سامنے آئی ہے اسرائیل کی تائید کے حوالے سے اور اس کے ظلم و ستم کے حوالے سے، تو دل اور ضمیر اور میں سمجھتا ہوں کہ اخلاقیات ہماری گوارا نہیں کرتی کہ ہم ان کے لیے پھر فردر پیسے دے کے ان کی منفعت کا باعث بنیں. یہ محسوس کرنے والی بات ہے، اس پہ کوئی حتمی رائے نہیں دی جا سکتی. کوئی صاحب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی وہ میں پیسے دوں گا تو ہزاروں لوگوں تک پیغام پہنچے گا. وہ ہے اپنی جگہ صحیح. تو اس بارے میں کوئی فتویٰ یا کوئی حتمی رائے نہیں دی جا سکتی. اپنے سوچنے کی، اپنے سمجھنے کی اور اپنے محسوس کرنے کی بات ہے. جزاک اللہ سر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا اور ہمارے دیکھنے والوں کے لیے بہت ہی ایک علمی گفتگو بھی رکھی اور ٹیکنیکل پوائنٹس بھی رکھے کہ ہم کس طرح سے اس دجالی اور شیطانی میڈیا کو، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو، اسے ہم حق کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے مضر اثرات سے اپنے آپ کو بچا بھی سکتے ہیں. ونس اگین سر جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ. امید ہے دیکھنے والوں کو آج بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. تو آپ بھی ہمارے اس سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کے ساتھ جڑے رہیں اور مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور دوسروں کو شیئر بھی کریں جو حق سننا چاہتے ہیں، حق کو آگے پہنچانا چاہتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا أيها المدثر قم فأنذر